پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں علم کی روایت ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے۔ ہمارے دینی مدارس اسی علمی روایت کا ایک حصہ ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ناظرین دینی مدارس کے حوالے سے بعض سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں حقیقی صورتحال کیا ہے، اسے جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دو ممتاز اہل علم کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی کے محتمم ہیں، یعنی پرنسپل ہیں، اس کے بانی ہیں۔ اس دارالعلوم میں کئی ہزار ملکی و غیر ملکی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ساتھ میں تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جنہوں نے ساری زندگی درس و تعلیم، تحقیق و تدریس کے معاملات میں گزاری ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں ناظرین، جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ مفتی صاحب، گفتگو کے آغاز میں چاہوں گا کہ آپ سے یہ دریافت کروں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو علم کی روایت ہے، یہ کس طریقے سے مدرسوں کی روایت تک پہنچی ہے؟ مدارس کی جو روایت ہے اور علم کی روایت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے نام سے قائم کیا۔ اس کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لایا تو وہاں پر ایک صفہ چبوترا تھا، اس پر طلباء کو جمع کیا اور ہاسٹل بنایا، باقاعدہ طلباء وہاں رہتے تھے۔ 60 سے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آپ نے تعلیم دینا شروع کی۔ اس کے بعد یہ دینی مدارس کا سلسلہ الحمدللہ مستقل چلتا ہی رہا، اور آج تک یہ مدارس جو ہے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان ہی کے اندر گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا 70 لاکھ حفاظ کرام اس وقت موجود ہیں پاکستان میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دینی مدارس ہی کی برکت ہے۔ اس کے علاوہ دینی مدارس ہی کی برکت ہے کہ 40 سے 45 لاکھ علماء موجود ہیں، اور پوری دنیا میں اس سرزمین پاکستان سے حفاظ اور علماء جا رہے ہیں، جو تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، امامتیں بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی دینی خدمات بھی دے رہے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس میں 3500 طلباء رہتے ہیں، 500 کے قریب غیر ملکی طلباء بھی ہیں، اور رہائشی طالبات بھی 500 کے قریب ہیں، ملک اور بیرون ملک کی، امریکہ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، ان تمام میں۔ اب یہ طلباء پڑھنے کے بعد اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ جامعہ بنوریہ عالمیہ اس وقت امریکہ میں بھی موجود ہے، یعنی آپ ہی کا ادارہ ہے؟ جی، اس کی ایک برانچ جی، اس کی برانچ میں، اور ہمارے وہ طلباء جو ہمارے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اور وہ ان اداروں کو چلا رہے ہیں۔ یعنی کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے، اور یہی بچے جو امریکہ سے آئے، وہیں کے پیدا ہوئے بچے آئے اور علم دین حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد آج پھیلا رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں جو اور علم کا فروغ جی، ہو رہا ہے اس طرح۔ اس طریقے سے ملک پاکستان کو ظاہر بات ہے کہ قرارداد مقاصد میں سے یہ تھا کہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی۔ ان مقاصد میں سے اصل مقصد یہی تھا کہ کلمہ طیبہ اور اس کے سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو رواج دینا۔ افسوس اور بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ کسی دور میں بھی ہماری حکومتوں نے مدارس کی مخالفت ہی کی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی موافقت میں بیان دیا۔ اس پہ ہم مفتی صاحب آئیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت کچھ ذرا تاریخی پس منظر بھی ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ صاحب یہی سوال میں چاہوں گا کہ آپ سے کروں کہ ہمارے ہاں یہ جو مدرسوں کی روایت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتداءً ہمارے یہاں جو بڑے اہل علم تھے، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا اور دیگر جو اہل علم تھے، وہ اس ٹریڈیشن سے نہیں آئے۔ تو یہ اس وقت کیا رواج تھا، کیا طریقہ تھا اسلاف میں؟ اس کا تعلق تمدنی ارتقاء سے ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اور دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں لوگ بالعموم تعلیم اس طرح کے مدرسی نظام میں نہیں پاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سے اہل علم نے اپنے والد سے مثال کے طور پر عربی فارسی پڑھ لی،
اپنے چچا سے پڑھ لی، عام طریقہ قریبی اعزاء سے جو ان میں علماء تھے کچھ تحصیل کر لی، پھر اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ اب کسی فن کا کوئی باہر کہاں رہتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، پھر اس سے وہ فن سیکھتے تھے. تو یہ روایت ہمارے ہاں بھی رہی، اور صرف ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ایک زمانہ تمدنی لحاظ سے ایسا گزرا ہے جس میں اسی طریقے سے لوگ علم حاصل کرتے تھے. مدرسہ یا اسکول جس طریقے سے اس زمانے میں منظم ہوا ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر دار ارقم میں لوگوں کو اگر تعلیم دی تو اس کی نوعیت اس طرح کی نہیں تھی کہ لوگوں نے داخلہ لیا ہوا ہے اور ان کی کوئی باقاعدہ کلاس ہوتی ہے اور کوئی باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دین سیکھتے تھے. صفہ میں بھی اگر صحابہ کرام کی آپ نے تربیت یا تعلیم کا اہتمام کیا تو وہ بھی غیر رسمی طریقے سے ہوا. بعد کے زمانوں میں بھی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر سید عبداللہ بن عمر ہیں، سید عبداللہ بن عباس ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، ان سب کے ہاں لوگ آتے تھے اور ان سے تحصیل علم کرتے تھے. صحابہ کرام کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کا ذکر ہم رجال کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. انہوں نے تفسیر کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی. بعد میں جب فقہ کے مدارس قائم ہو گئے تو اپنے اساتذہ سے انہوں نے اسی طریقے سے اسلامی قانون کے بارے میں بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. پھر مدارس سے فقہ بنتے چلے گئے جس میں ایک آدمی محسوس کرتا تھا کہ اچھا میں یہاں سے ایک بات سیکھ سکتا ہوں، ایک دوسرے مدرسہ فکر کے نقطہ نظر کو میں کسی دوسری جگہ جا کے سیکھ سکتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے جو بڑے ائمہ ہیں ان میں سے بہت سے ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. امام شافعی نے امام مالک سے استفادہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے استفادہ کیا ہے. تو یہ روایت ہمارے ہاں بڑی قدیم روایت رہی ہے اور اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کی جامعات ہیں، جامعہ ہے مثال کے طور پر 1200 سال پہلے قائم ہوئی، اسی طرح سے جامعہ کیروان ہے، اسی طریقے سے جامعہ احمد بن طولون ہے، اس طرح کی بہت سی جامعات ہیں. ان کی بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں طلبہ آتے تھے، جلیل القدر اساتذہ اور اہل علم کی خدمات میسر ہوتی تھیں، اور وہ جس طرح مسجد میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک استاد سے ایک فن سیکھ لیتے تھے، دوسرے استاد سے دوسرا فن سیکھ لیتے تھے. امام مالک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک بہت سے لوگوں کو اپنی کتاب موطا خود پڑھائی. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تعلیم تدریس کا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا تھا. ہندوستان میں روایت مدرسوں میں کب تبدیل ہوئی؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو اصل میں یہ جتنی بھی اس طرح کی صورتحال تھی یہ ایک پوری تاریخ رکھتی ہے اپنے پس منظر میں، اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی صاحب علم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے سے ملتی جلتی صورت دے دیتے تھے، یعنی ان کے یہاں طلبہ آ جاتے تھے. بعض اہل علم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ان کے اخراجات بھی خود اٹھا لیتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے غالب کے خطوط میں بہت ذکر پڑا ہوگا مفتی آزردہ کا. تو ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ عدالت سے فارغ ہوتے، مسجد میں بیٹھ جاتے، طلبہ کو درس دیتے. بہت سے علوم فنون کے وہ ماہر تھے، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور طلبہ کی کفالت بھی خود کرتے تھے. اچھا پھر کچھ آداب بھی بالکل مختلف تھے. ہے تو یہ لطیفے کی بات لیکن بڑا دلچسپ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، مولانا فیض الحسن سہارنپوری کا نام سنا ہوگا. عربی ادب کے ہندوستان میں جو بڑے علماء پیدا کیے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور میں ایک بڑی درسگاہ قائم ہوئی اورینٹل کالج کے نام سے. یہ مشرقی علوم کی درسگاہ تھی، ڈاکٹر لائٹنر نے اس کو قائم کیا تھا. تو انہوں نے مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے درخواست کی کہ وہ یہاں آ کے عربی ادب کی تعلیم دیں. تو مولانا نے ان کو ایک خط لکھا، وہ خط چھپا ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری روایت تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں تعین ہوتی ہے وقت کی کہ فلاں وقت میں پڑھایا جائے گا. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہمارا دل چاہے گا پڑھا دیں گے، دل چاہے گا نہیں پڑھائیں گے. آپ کے یہاں وقت کی تحدید بھی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے، 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے. ہم اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھانا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے 10 منٹ کے بعد طبیعت ابا کرے، پڑھانا بند کر دیں. تو ہم اس پابندی کو قبول نہیں کر سکتے. آپ کا گھنٹہ بچتا ہے، ہم اس کو استاد کی توہین سمجھتے ہیں. اس کی پابندی بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ کے میز کرسی ہوتی ہے، اس پر استاد بیٹھتا ہے. ہمارے لیے تو یہ کہ پلنگ ہو، حقہ ہو، ہم وہاں لیٹیں گے، جی چاہے گا بیٹھ کے پڑھا دیں گے، جی چاہے گا اونگتے ہوئے پڑھا دیں گے. اگر طبیعت آمادہ ہوگی تو سو بھی جائیں گے. طلبہ کو البتہ یہی حکم ہوگا کہ اس دوران میں انتظار کریں. تو آپ اندازہ کیجیے علم دوستی کا کہ ڈاکٹر لائٹن نے ان کی یہ تمام شرائط قبول کر لی، اور اورینٹل کالج کے پہلے صدر شعبہ عربی تھے. تو اس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ تحصیل علوم بھی کرتے تھے. شبلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ خود مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے شاگرد ہیں. جب وہ عربی ادب پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے، یہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ شبلی بھی ان کے شاگرد ہیں، سر سید بھی ان کے شاگرد ہیں. مولانا حمید الدین فراہی نے بھی عربی ادب انہیں سے پڑھا ہے. اور مجھے بھی ایک لحاظ سے بالواسطہ سعادت حاصل ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر صوفی ضیاء صاحب جن سے میں نے مقامات حمدانی اور بعض ادب کی کتابیں پڑھی، وہ اصل میں اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے ایک بڑے شاگرد تھے مولانا اصغر علی روحی،
وہ ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کے والد تھے. تو ان بزرگوں کی اس طرح کی روایات تھیں. اس زمانے میں ان کو قبول کیا گیا اور پھر اس کے لحاظ سے لوگ تعلیم بھی دیتے تھے. تو انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے آ کے یہ جدید اسکول کا نظام پیدا کیا. مغلوں کے زمانے میں بھی کچھ مدارس وجود میں آ چکے تھے. آپ دیکھیے یہ ہماری جو مساجد ہیں پرانی، ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے انگریزوں کے زمانے میں آنے کے بعد، لیکن یہ جو موجودہ آپ کو نظام نظر آتا ہے یہ بہت بعد میں اس طرح بنا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کوئی مدرسے نہیں ہوتے تھے. مدرسوں کی نوعیت بالکل جدا ہوتی. مفتی صاحب میں چاہوں گا اس نوعیت کے لحاظ سے لوگ اپنے اپنے علوم میں بڑے ماہر ہوتے تھے. یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدرسوں نے بہت اعلیٰ لوگ پیدا کر دیے اور اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. وہ بھی ایک طریقہ تھا. میرے ایک سوال کا ایک پس منظر تھا، جو پس منظر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں. ہمارے ہاں اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص مدرسے سے فارغ ہے عالم صرف وہی ہے، اور جو شخص مدرسے سے فارغ نہیں ہے، مثال کے طور پر بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں، بعض جو لوگ بڑا انہوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ مدرسے سے فارغ نہیں تھے. تو یہ کیا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ سے میں سوال کروں. جی سر. کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہے اور کسی کے پاس انفرادی طور پر جا کر کہے کہ مجھے ڈاکٹر بنا دو، اور وہ ان سے ساری کتابیں پڑھ لے، تو کیا اس کو ڈگری مل جائے گی؟ کیا اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ علاج کرے، لوگوں کا معالجہ کرے اور آپریشن کرے؟ مدارس کے قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں اپنے اساتذہ کی صحبت ملتی ہے، طلباء سے ایک دوسرے سے لیکن اس پس منظر میں تو پھر ہمارے نا امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کوئی عرض کیا نا، جیسے حضرت غامدی صاحب نے فرمایا، اس زمانے میں نوعیت یہ تھی کہ لوگ جا کر سیکھا کرتے تھے اور ان کو شوق بھی ہوتا تھا، ذوق بھی ہوتا تھا کہ جا کر سیکھیں. اپنی زندگیوں کو وقف کیا ان حضرات نے. آج یہ دور نہیں، آج مادی دور ہے. ایک ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ مختلف فنون کے غامدی صاحب کے پاس لاہور جائیں، ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ جو ہے حیدرآباد جائیں، یہ ناممکن ہے. اس لیے پھر دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھا. اس زمانے میں اگر کوئی شخص انفرادی طور پر پڑھتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی گمراہی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے. جیسا کہ ہاسپٹل کے اندر، لیکن مسئلہ آپ کی بات بالکل بجائے سر، آپ کو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو ثابت بھی کر دے کہ وہ علم کی، یعنی اصل چیز معیار جو ہے وہ علم کے ساتھ جب تک عملی زندگی اپنے اساتذہ کی نہیں دیکھے گا، اس وقت تک وہ علم جو ہے اس کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اب مثلا فتویٰ دینا ہے. اب فتویٰ دینے کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ اسی وقت تو ایک آدمی کسی استادوں سے سیکھ لے، فتویٰ دے دے. وہ مفتیوں کی صحبت میں بیٹھے گا، کئی سال وہ افتاء کرے گا اور فتوے دے گا، تمرین کرے گا، بڑے اساتذہ اس کو چیک کریں گے. اس کے بعد اس کو کبھی اختیار دیں گے کہ جی اب آپ مفتی ہیں اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دے سکتے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ گمراہ ہونے کا امکان اس میں رہتا ہے؟ اس میں رہتا ہے. مدارس کی میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے علم کو ثابت کر دے، دلیل سے بات ہے، تو کیا اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں دلائل سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے صحبت کا بھی اثر ضروری ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو میں موضوع پر نیچے مسح کرتا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ موضوع پہنا ہوا ہو تو مسح اوپر کیا جاتا ہے، حالانکہ میل نیچے لگتی ہے لیکن مسح اوپر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں دلائل اور عقل سے ثابت نہیں، کہ ساری چیزیں دلائل اور عقل سے ثابت نہیں کی جا سکتی. دلائل اور عقلی چیزوں کے اعتبار سے تو بہت سے گمراہ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ دلائل میں کتنا آگے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی جو ہے وہ دلائل دینے کے شیطان ان کے پاس آیا، دلائل دے کر ان کو گمراہ کرنے لگا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سارا مدار اس بات پر ہے کہ جب تک وہ اپنے علماء اور اکابر کی صحبت اختیار نہیں کرے گا علم کے ساتھ، اچھا اس میں میرا سوال اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عالم. یہ بات آپ کی واضح ہو گئی. اب اس میں میرا سوال یہ کہ ایک شخص اگر باقاعدہ مدرسے کا فیض یافتہ ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے، پھر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے مثال کے طور پر وہ جو بالکل گمراہی کی بات ہے، تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مدارس سے نکلنے کے بعد اپنے ذاتی طور پر فیصلہ دیتا ہے تو علماء اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھٹک گیا. بھٹکنے کے راستے تو ہر جگہ ہیں. مطلب سارے وہ معیارات تو پورے کر رہے ہیں نا، جو معیارات پورے کرنے کے بعد بھٹکنے کی چانس تو ہے نا.
اس میں تو آپ انکار نہیں کر یعنی سکتے. بھٹکنے کا فیصلہ تو پھر ونس اگین قرآن وہ سے حدیث تو سے علماء اور قرآن اور حدیث سمجھنے والے کریں گے کہ بھائی یہ اب پٹری سے اتر گیا ہے, ٹھیک. لہذا اس کو جو ہے نا اس کی فتویٰ اس کی چیزوں کا اعتبار نہ یعنی کریں. اصل فیصلہ کن حیثیت جو ہے انہی کو وہ حاصل ہے. مدارس جو اکابر علماء کی صحبت میں چل رہے ہیں اور وہ مدارس جو اپنے اسلاف کے طریقوں کے مطابق چل رہے ہیں انہی کی اتباع کرتے ہوئے جو چلتا ہے تو وہ تو ٹھیک, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ چلے گا تو اس میں گمراہی کی چل, یہ نہیں کہ سارے گمراہ ہوں, امکان ہو جائے گا. امکان ہو جائے گا. جیسا میں چاہتا ہوں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے اس بارے میں تھوڑی سی آپ تنقید کر لیجئے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک باقاعدہ نظام بنا دیتے ہیں تو اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایک قاعدے کی تعلیم ہونے لگ جاتی ہے. تو مدرسے بن گئے, اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں سے یہی تقاضا کریں گے کہ وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کریں. جیسے مفتی صاحب نے آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اگر آپ نے اس کو لائسنس دینا ہے یا اس کو آپ نے پریکٹس کرنے کی اجازت دینی ہے تو کوئی معیار تو بنائیں گے نا اس کا. تو دین کے معاملے میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عطائی قسم کے لوگ آئیں اور وہ آ کر دین لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. یہ اصول میں بات بالکل درست ہے. یہ بات بھی بالکل انہوں نے درست فرمائی کہ علم حاصل کرنے میں استاد کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھ لیتے ہیں, اس سے ضروری نہیں کہ آپ علم میں وہ گہرائی حاصل کر سکیں. آپ کو بڑے اہل علم کی صحبت اٹھانا ہوتی ہے, ان سے سیکھنا ہوتا ہے, ان کی تربیت کے اپنے انداز ہوتے ہیں. میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں دونوں دور رہے اور دونوں میں یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی. جب لوگ اکابر علماء کے پاس جا کے علم حاصل کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی صحبت بھی اٹھاتے تھے. مجھے خود شرف حاصل ہے, میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب 25 سال تک کم و بیش ہماری تربیت کرتے رہے. میں نے اتنا عرصہ ان کے پاس گزارا ہے, ایک بڑا عرصہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کے پاس گزارا ہے. مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی تعلیم کو اگر آپ دیکھیں تو مولانا اشفاق علی خان سے, مولانا عبدالسلام نیازی سے, بڑے جلیل القدر علماء سے انہوں نے پڑھا ہے. تو ایک طریقہ وہ تھا کہ آپ کسی بڑے عالم کے پاس جاتے تھے, آپ ایک فن اس سے حاصل کرتے تھے, اس کے پاس رہتے تھے, اس سے تربیت پاتے تھے, پھر کوئی دوسرا فن کسی دوسرے عالم سے حاصل کر لیتے تھے. یہ بھی وہی طریقہ تھا. یعنی یہ بات کہ آدمی اپنے طور پر کچھ چیزوں کو پڑھ لے اور اس کے بعد دین میں یا کسی دنیا کے علم میں بات کرنا شروع کر دے, یہ تو کسی طرح بھی بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا. البتہ طریقے دو ہوں گے. اب جب مدرسوں کا باقاعدہ نظام آپ بناتے ہیں تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے. سارے علماء ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا مختلف فنون کے ماہرین ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی قاعدے سے کسی جگہ سے آپ تعلیم شروع کرتے ہیں, قاعدے سے کہیں تعلیم ختم ہوتی ہے, تو یہ بڑی ایک مفید بات ہے. یعنی اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, جیسا یہ باہم راستہ کھلا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی اس طریقے سے اہل علم سے تعلیم پاتا ہے وہ پا سکتا ہے. لیکن مشکلات یہ ہے نا کہ جیسے کہ فقہ کے ماہر کہاں ملیں گے ان کو, حدیث کے ماہر کہاں ملیں گے, رجال کے ماہر مدارس کے اندر تمام ایک جگہ جمع مل جائیں گے. یہ ایک بڑی غیر معمولی سہولت ہے جو مدارس نے. اور ہم نے حقیقتاً یہ بات نوٹ کی ہے کہ جنہوں نے اپنے طور پر علم حاصل کر لیا, کہیں رجال کی بحث سیکھ لی, کہیں چلے گئے کسی سے کچھ سیکھ لیا, تو وہ بہرحال ان کے گمراہی کے چانس بڑھ ہی جاتے. ٹھیک ہے, اصول میں تو یہی بات پانی جائے گی. اصول کے لحاظ سے تو یہی بات ٹھیک ہے کہ باقاعدہ تعلیمی نظام ہونا چاہیے. آپ نے دلی علوم میں بھی ایک باقاعدہ تعلیمی نظام بنایا ہے, حکومت بھی اس کے لحاظ سے فیصلے کرتی ہے. کتنا بڑا کوئی آدمی کسی فن کا ماہر ہو, آپ اسے ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ اس کا کوئی باقاعدہ ڈگری. لیکن اصل معیار جو جائے سب بات یہ اصل معیار تو علم ہے. علم ہے اور معیار قرآن اور سنت. لیکن علم کے ساتھ ہمارے علم میں صحبت کا بہت بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے, مسائل کو سمجھنا, فروعی مسائل میں آنا, یہ ہر آدمی اپنے طور پر نکلے گا, رکھے گا تو بہت مسائل. اچھا, ایک دوسرا میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں رہیں. میں نے تو اس لیے عرض کیا نا آپ سے کہ دیکھیے صحبت اٹھانے کے لیے دونوں طریقے ہیں. آپ کسی مدرسے میں چلے گئے, بات یہ کہ علم آپ کسی صاحب علم کی صحبت میں آپ نے کچھ وہ کتاب کی بات نہیں کر رہے. مقصد یہ کہ عالم کہلانے کے لیے اس دور کے اندر ہم اسی وقت کہیں گے جب وہ کسی مدرسے یا کسی بڑے اکابر علماء کہ ان کی وہ ہاتھ ہو اور انہوں نے باقاعدہ ڈگری دی ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ واقعتاً یہ اس قابل ہیں کہ یہ عالم کہہ سکتے ہیں, ان کو تو پوری کہا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کا نقطہ نظر ہے. اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں. میں بھی یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنے طور پر 4 کتابیں پڑھے تو اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے. اور اس دور کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اصل میں اس کو اہل علم سے استفادہ ہے. مسئلہ یہ کہ اصول میں جیسے ہم اس بات کو مانتے ہیں تو امام مالک, امام ابو حنیفہ ہماری اس ٹریڈیشن سے باہر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ان میں ایسی بات نہیں ہے, وہ اس روایت کے مطابق اس روایت کے مطابق وہ دور صحیح تھا. لیکن یہ مادی اور فتنے کا دور ہے. اس کے اندر ہر طبقہ اگر اس طریقے سے کتابیں پڑھ کر اور مسائل بتانے شروع کر دے گا. اب میں ایسے لوگ سن رہا ہوں جو دین کی باتیں کر رہے ہیں, جو ساری زندگی گانا گاتے رہے اور اب میڈیا جو ہے ان کو جو ہے وہ اسلامیات اور دین پڑھانے کے لیے مقرر کر رہا ہے.
اور وہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، گانا گاتے رہے اور اب آ کر وہ جو ہے وہ دین کا درس دے رہے ہیں. تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ اگر ہم یعنی آپ کا پیش نظر یہ پہلو ہیں. ہمارے پیش نظر یہ کہ اس میں گنجائش رکھنی ہی اس دور میں غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایسا گفتگو کو میں چاہتا ہوں ذرا سا ہم آگے بڑھائیں، بات آگے کرتے ہیں. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہے صورت؟ جی بہرحال اس میں میں تائید کرتا ہوں اس بات میں کہ ایسے لوگ جن کا دین کا علم بہت ناقص ہے، جنہوں نے چند سنی سنائی باتیں اپنے ہاں اخذ کر رکھی ہوتی ہیں، وہ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دین بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ دروازہ نہیں بند کر سکتے کہ ایک آدمی مدرسے میں نہیں گیا لیکن اس نے اکابر اہل علم سے فنون پڑھے ہیں، علوم پڑھے ہیں، اپنے طور پر تحصیل کی ہے، اس میں بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا جو بھی آدمی کوئی تحقیق کا یا علمی کام کرنا چاہتا ہے اس کا ایک پورا پس منظر ہو علمی تحصیل. جی بالکل. وہ پس منظر اس نے انفرادی طور پر اساتذہ کی صحبت میں رہ کے حاصل کر لیا یا کسی مدرسے میں تعلیم پا کے حاصل کر لیا. اس میں میں اس بات سے کہوں گا کہ اس دور کے اندر اس دوسری چیز کو جائز یعنی نہ اجازت دی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جو اپنے طور پر پڑھنے کے بعد جو حاصل کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو دینی مدارس کے حوالے سے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جو شخص دینی مدارس میں چلا گیا، اب وہ اگر حنفی گیا ہے تو حنفی ہی باہر نکلے گا، وہ شافعی گیا ہے تو شافعی باہر نکلے گا، وہ بریلوی گیا ہے تو بریلوی باہر نکلے گا، اور اگر دیوبندی گیا ہے تو دیوبندی باہر نکلے گا. یہ جو پس منظر ہے مدارس کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے اس جامعہ کے اندر 85 طلباء شافعی المسلک ہیں. یہ بات جو آپ نے کہی ہے سارے مدارس کے بارے میں ٹھیک ہے؟ سارے مدارس کے بارے میں، یعنی وہاں سارے مدارس میں چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں، چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں، اور طلباء کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں. آپ جس مسلک پہ ہیں شافعی ہیں تو آپ شافعی ہیں. ہم طلباء کو تائید کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں دارالفتاء کے اندر چونکہ لیکن یہ تو بات آپ نے فرمائی ہے کہ شافعی ہیں تو شافعی رہیں، یہ تو پھر وہی بات ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ اپنا مسلک تبدیل نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم اپنے مسلک کو حنفی مسلک کو راجح سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا مسلک چھڑانے کے لیے آپ کو دینی مدارس قائم کی. آپ کو چاروں مسلک بتا دیے گئے، آپ کا دل جہاں ٹھکے اس کو اختیار کریں. اب ہمارے یہاں دارالفتاء ہے، وہاں پر 1-2 مفتی بیٹھتے ہیں شافعی مسلک بتانے کے لیے. طلباء بھی شافعی ہیں. پاکستان کے اندر اگرچہ حنفی زیادہ ہیں لیکن شافعی مسلک کے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی مسائل پوچھنے ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم نے شافعی اساتذہ بھی بٹھائے ہوئے جو شافعی مسلک بتائیں گے. تو مدارس میں چاروں فقہ پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف اگر ہے بھی تو بعض جزوی اور فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا نہیں اٹھایا، رفع دین کیا یا نہیں کیا. اختلاف کے دوسرے پہلو کو لے لیتے ہیں کہ بریلوی دوسرا دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ آپ نے اہل حدیث بھی اس میں شمار کر لیا. جی اہل حدیث جو ہے وہ تو چاروں ائمہ سے مطلب کسی کی طرف، لیکن ہے تو دینی مدارس ان کے بھی ہوتے ہیں. بات تو یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسائل جو ہیں ہمارے یہاں جو اصل بڑے ادارے ہیں ان مسائل پر بالکل بحث نہیں کرتے. اب جامع بنوریہ ہے، ایک بات کر رہا ہوں، یا بنوری ٹاؤن ہے، یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں پر خالص تعلیم دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ فروعی اختلاف دیوبندی بریلوی قطعا نہیں چھیڑے جاتے، اور اس پر کوئی بات نہیں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے چونکہ ہمارا سلسلہ علماء دیوبند سے جا کے ملتا ہے تو طالب علم خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ مدرسہ مسلک دیوبند کے علماء کا ہے. لیکن وہاں پر ہم مدرسے کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی اگر اس نے صلاۃ والسلام نہیں پڑھا یا پڑھ لیا تو یہ کافر ہو گیا. اس میں ایک بات اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے یہاں بہت سے بریلوی مسلک کے طلباء اور مختلف سیاسی جماعتوں کی تنظیموں کے طلباء بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ کوئی بات نہیں. اس میں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مدرسوں کا آؤٹ پٹ جب مارکیٹ میں آتا ہے سوسائٹی میں آتا ہے تو اس وقت پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بریلوی تھے تو بریلوی ہیں، اور دیوبندی ہیں، وہابی سے تو وہابی تھے. اس میں جو اصل خرابی کی وجہ مدارس نہیں ہوا یہ ہے کہ میں آپ میں عرض کروں کہ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا علم حاصل نہیں کیا، یا مدرسوں میں 6 مہینے یا 1 سال رہے اور کیسٹوں میں تقریریں یاد کر لیں. اب کراچی کے اندر 70-80% مساجد کے اندر وہ خطباء ہیں، وہ امام ہیں کہ جو مستقل عالم نہیں ہیں، جنہوں نے 1 سال اور 2 سال پڑھا اور کوئی کیسٹیں سن لی، اور سننے کے بعد ان کے اندر ایک ذہن بنا لیا، اور اس کے مطابق چونکہ ان کے پاس علم تو ہے نہیں کہ جس پر وہ بات کر سکیں،
تو پوری مسجد والوں کو اسی پر لگا کے رکھا کہ جی اس نے یہ نہیں پڑھا تو یہ کافر ہو گیا. لیکن پھر یہ کہ ان کے خلاف اگر گورنمنٹ کو اسٹیپ لیتے اب آپ چاہیے کہ مدارس کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ بھئی علماء اکرام کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے بات آنی چاہیے کہ انہیں کوئی سرٹیفکٹ ملے نہیں. وہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ مساجد میں جو ائمہ کا تقرر ہے, اب آپ ایک ہاسپٹل کھولتے ہیں اس میں تقرر کا معیار ہے کہ ڈاکٹر ہو, اس کی ڈگری ہو, لیکن مساجد کے اندر آپ چلے جائیں, آپ سروے کر لیں, زیادہ تر جس نے ٹوپی پہن لی, پگڑی باندھ لی, داڑھی بڑی رکھ لی اور تقریر اچھی کرنے لگا, چند کیسے یہ معیار ہے, وہ معیار ہے. اور پھر دوسری بات, مسجدوں کے اندر جو تقرر کرنے والے کمیٹیاں ہیں ان میں تمام وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب کم از کم اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی قانون بنائے. میں کہتا ہوں فرقہ واریت جو ہے یہ حکومت خود کرواتی ہے. اگر یہ چاہے کہ علماء کونسل ہو, چلو ایک بریلوی مسلک کے علماء کی ہو, ایک دیوبندی مسلک کے علماء کی ہو, تاکہ مساجد کے اندر وہ کونسل تقرر کرے تو معلوم ہو کہ صحیح. میں یہ چاہتا ہوں اس موقع پہ جاوید صاحب کی رائے لوں. جاوید صاحب, 2-4 باتیں اس وقت ابھی ہوئی ہیں, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک ہے آبزرویشن لوگوں کا یا غلط ہے؟ دیکھیے, اس میں بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے مولانا نے بتایا, بہت سے مدارس میں اب یہ چیز ہونے لگ گئی ہے کہ وہاں آپ ساری فقہیں پڑھا دیتے ہیں, لیکن یہ اب ہونے لگا ہے. اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں رہا. اس سے پہلے تو حنفی مدارس میں حنفی فقہ پڑھائی جاتی تھی اور امام شافعی کے اوپر تو عام طور پر تنقید ہی ہوتی تھی, یعنی ان کے نقطہ نظر کو مقابل میں رکھ کر یہ بتایا جاتا ہے. ہندوستان کے سہارنپور اور دیوبند کے جتنے مدارس ہیں آپ اس کی تحقیق کریں, وہاں چاروں مسلک پڑھائے جاتے ہیں. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں, حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے جو شرح لکھی ہے اوجز المسالک شرح موطأ مالک, وہ امام مالک کی کتاب کی شرح لکھی. وہ ہے حنفی عالم, شرح کر رہے ہیں مالک کی کتاب. میں اپنی بات مکمل کر لوں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو خود تائید کی اس بات کی کہ مولانا کے ہاں بھی اب بعض مدارس میں اس کا اہتمام ہونے لگا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ اہتمام اس درجے میں نہیں ہوتا تھا کہ تمام فقہا کو باقاعدہ طریقے سے پڑھایا جائے, ان کے اصول بتائے جائیں, یہ بتایا جائے کہ وہ کس طریقے سے دین پہ غور کرتے ہیں. تقابل میں بعض چیزیں زیر بحث آ جاتی تھیں, اور ہمارے جو بڑے اکابر علماء تھے وہ اپنے طریقے پر ظاہر ہے کہ ان مسالک کے اوپر ایک نظر بھی ڈال لیتے تھے. تو اس معاملے میں ترقی ہوئی ہے, بہتری بھی ہوئی ہے, اصلاح بھی ہوئی ہے. بہت سے مدارس اب میں جانتا ہوں ایسے قائم ہو گئے ہیں کہ جس میں ایسی کتابیں لوگ پڑھا رہے ہیں جن میں ساری فقہوں کے اوپر ایک نظر ہو جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں تقلید کے اصول کو عام طور پر مانا جاتا ہے. اہل حدیث کے علاوہ باقی ظاہر بات ہے کہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, دوسرے لوگ ہوں, وہ تقلید کو بطور ایک اصول کے مانتے ہیں. جب آپ تقلید کو بطور ایک اصول کے مانتے ہیں تو پھر آپ یہی تعلیم دیں گے ایک آدمی کو کہ اگر تم شافعی ہو تو تمہیں شافعی ہی رہنا چاہیے, اگر تم حنفی ہو تو تمہیں حنفی ہی رہنا چاہیے, مالکی ہو تو تمہیں مالکی ہی رہنا چاہیے. یہ تقلید کے اصول کا لازمی تقاضا ہے. یعنی اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو اس اصول کی صحت اور عدم صحت پہ کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ اس اصول کو مانتے ہیں وہ یہی تعلیم دیں گے. یہ تو کسی حال میں بھی وہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایک آدمی اگر حنفی ہے تو وہ اپنا مسلک تبدیل کر لیں, کیونکہ مسلک کے تبدیل کرنے کے لیے تو پھر آپ کو استدلال پر رائے قائم کرنی ہوگی. تقلید کا اصول آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمارا جو اس وقت دینی علم ہے اس میں کم سے کم حنفی جتنے بھی مدارس یہاں موجود ہیں, شافعی مدارس میں بھی یہی صورتحال ہے, اسی طریقے سے باقی مدارس میں بھی, اس میں تقلید کو بطور ایک اصول کے مانا بھی جاتا ہے, دینی اصول کے. تقلید کو بطور ایک اصول کے مانا بھی جاتا ہے, دینی اصول کے پڑھایا بھی جاتا ہے, اور اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی طرف عدول کرے, ایک مسلک کو چھوڑ دے اور دوسرا مسلک اختیار کر لے. یہ معاملہ مذہب میں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی عیسائی سے مسلمان ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حنفی ہوتے ہوئے شافعی مسلک اختیار کرے. یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی, بلکہ اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ تعلیم آپ دیں گے تو اس تعلیم کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شافعی ہو اور وہ پھر حنفی بن کے نکل کھڑا ہو, حنفی اور شافعی بن کے نکل کھڑا ہو. تقلید کے اصول کو یا تو آپ مانیں گے یا پھر اس تقلید کے اصول کو نہیں مانیں گے. تو تقلید کے اصول کو جب تک مانا جائے گا نتیجہ یہی نکلے گا. ایسا میں چاہتا ہوں کہ تقلید کے اصول پر تفصیل سے بات ہو, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے شرکا سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. یہ گفتگو جی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی, ہمارے اہل علم کی رائے, اس حوالے سے کچھ سوالات اگر آپ کرنا چاہیں یا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا سوال جناب. موجودہ جو جاوید صاحب نظام تعلیم ہے مدارس کا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نہج پر اس کو مزید بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات جو میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا وہ یہ ہے
کہ دینی تعلیم اختصاصی تعلیم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک آدمی کو ڈاکٹر بناتے ہیں, ایک آدمی کو انجینئر بناتے ہیں, اسی طریقے کی اختصاصی تعلیم آپ دین میں دیتے ہیں. اختصاصی تعلیم کے لیے میرے نزدیک یہ لازم ہے کہ اس میں پہلے براڈ بیس تعلیم دی جائے, عمومی تعلیم دی جائے. عمومی تعلیم بالکل ایسے ہی جس طریقے سے آپ ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹری کے کسی اسکول میں نہیں بھیجتے, آپ اسے عام تعلیم کے ایک مدرسے میں ڈالتے ہیں. وہ اس عام تعلیم میں 12 سال تک کم و بیش بہت سے مضامین پڑھتا ہے. 8ویں جماعت میں جا کر آپ کہیں اس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ اگر اس میں انجینئرنگ میں جانا ہے تو چند مضامین کا اضافہ کر لیں یا چند مضامین دوسرے رکھ لیں. اسی نوعیت سے آپ دوسرے بہت سے نقطہ ہے نظر کو بھی اس میں اختیار کرتے ہیں. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد پھر ایک آدمی میڈیکل کالج میں جاتا ہے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں بھی یہ اصلاح ہونی چاہیے, یعنی دینی تعلیم کی ابتدا 12ویں جماعت کے بعد کی جانی چاہیے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی تعلیم کی ابتدا کرتے ہیں, تاکہ طالب علم خود فیصلہ کرے اس موقع کے اوپر مجھے دین کا عالم بننا ہے یا مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے. پہلے 12 سال تک ہر حال میں آپ کو عمومی تعلیم دینی چاہیے. عمومی تعلیم کے مدارس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح بعض مدارس میں آپ پری انجینئرنگ کے طلبہ کو ایک کمبینیشن کہتے ہیں وہ اختیار کر لیں, اسی طرح پری میڈیکل کے طلبہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ چند مضامین اپنے ہیں دوسرے اختیار کر لیں. آپ ہیومینٹیز کے طلبہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے مضامین رکھ لیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے تمام مدارس میں جتنے بھی آپ کے دنیاوی علوم کے مدارس ہیں ان میں 8ویں جماعت کے بعد لوگوں کو اس بات کا حق دے دیں کہ وہ دینیات گروپ بھی اختیار کر لیں. اس میں عربی زبان اور بعض اس طرح کی بنیادی چیزیں ان کو پڑھا دی جائیں جس کے بعد وہ اختصاصی تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق ختم ہو جائے گی, اور یہ میرے نزدیک ضروری ہے کہ ختم ہو جائے. یعنی دینی تعلیم اختصاص کے درجے میں ہونی چاہیے جا کے. جب 12ویں جماعت کے بعد دیوبندی اپنے مدارس قائم کریں, بریلوی اپنے مدارس قائم کریں, تو اور نقطہ نظر کے لوگ ان کا سوال لے لوں پہلے. ایک آدمی جب دینی مدرسے میں دینی تعلیم ہی حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پھر یہ کہنا کہ جی وہ 12 سال تک دنیاوی علوم حاصل کرے, پھر 12 سال وہ عالم ہے 25 سال کی عمر میں جا کر وہ فارغ ہوگا. دنیا کے باقی لوگوں میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں طالب علم کو, میں ان کا جواب کروں گا تو وہ بات میں دونوں باتیں لے لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں بات اپنی پوری کر لیں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں. دیکھیے میں جو گزارش کروں مدارس میں اختصاصی تعلیم کے لیے ایک طالب علم کو آپ ڈاکٹری کے مدرسے میں بھیج دیں, یہ بالکل خلاف عقل ہے. یعنی اس کو پہلے عمومی تعلیم پانی چاہیے تاکہ سوسائٹی سے اس کا تعلق قائم ہو, عمومی مضامین کو وہ سیکھ لے. میں وہ جواب پورا کرنے اجازت دیں تو میں اپنی بات پوری کر لوں. وہ پہلے ان چیزوں کو سیکھ لے جن سے اس کا سوسائٹی سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو انتخاب کا موقع دیں 8ویں جماعت میں جا کے کہ اب وہ اپنا راستہ متعین کریں. ہو سکتا ہے کہ قدرت نے اس کو عالم بننے کے لیے نہ پیدا کیا ہو, ممکن ہے کہ اس کو خدا نے مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہو, شاعر بننے کے لیے پیدا کیا ہو, ادیب بننے کے لیے پیدا کیا ہو, سائنسدان بننے کے لیے پیدا کیا ہو. تو کسی بچے کے بارے میں یہ فیصلہ ہی میرے نزدیک عقلی اور علمی لحاظ سے غلط ہے. اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کم سے کم 12 سال کی تعلیم پانے کے بعد, جیسے وہ باقی امور میں فیصلہ کرتا ہے. پہلے اس کو براڈ بیس تعلیم ملنی چاہیے. براڈ بیس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر جینے اور اس تک ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کی پوری ہو جائے. آپ باقی تمام علوم میں ایسے ہی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ انجینئرنگ کے لیے کوئی باقاعدہ اسکول قائم کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں دینی تعلیم اختصاصی تعلیم. مجھے بھی موقع دیں بولنے کا. میں آپ کی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ پہلے عمومی مدارس, جو طالب علم عمومی مدارس میں 12 سال پڑھے گا, آپ یہ بتائیں کہ اس کا ذہن آج کل کے جو اسکول کی تعلیم ہے وہاں موسیقی سکھائی جاتی ہے, وہاں پر بچوں کو ماں باپ کی پٹائی کرنا سکھایا جاتا ہے, اساتذہ کی بے ادبی سکھائی جاتی ہے. یعنی ہمارے یا تو عمومی مدارس ایسے ہوں جیسے سعودی عرب ممالک میں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہوتی ہے ساتھ میں عمومی تعلیم بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں 2 بن گئے ہیں گروپ, اور بنا دیے گئے ہیں, یہ انگریز نے بنایا. جب یہ بر صغیر میں آئے انہوں نے کہا ایک کا نام رکھا ملا, ایک کا نام رکھا مسٹر. مسٹر کو یہ کہا گیا کہ بھائی اگر تم ملا کے قریب آئے تو تمہیں حکومت بات ہو رہی ہے بحث کر رہا ہوں. جب عمومی تعلیم ہمارے یہاں اتنی ناکارہ ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد طالب علم کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا, تو ہماری رائے یہ ہے کہ جو طالب علم یا جن کے والدین اگر اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اولاد دین سیکھے تو ان کو دین سکھایا جائے خالصتاً, اور ساتھ میں عمومی تعلیم بھی جیسے ہمارے جامعہ یا دوسرے جامعہ میں ہو رہی ہے, حساب بھی پڑھایا جاتا ہے, انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے, کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن عمومی مدارس میں اگر آپ ایک بچے کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد اس کو یہ توقع رکھیں گے کہ وہ عالم بنے, وہ قطعاً نہیں آئے گا. 12 سال میں جب اس کا ایک ذہن بن جائے گا, اور وہ ذہن بناتے ہی دین کے خلاف. اب میں آپ کو بتاؤں اسکول کے اندر جو دینیات ہے وہ ہے ایک مذاق کا گھنٹہ.
وہاں پر دینیات وہ استادوں کو دی جاتی ہے جن کا دین سے کوئی تعلق. گزشتہ دنوں میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ اسکول میں ایک ماسٹر صاحب آئے آ کر کہنے لگے کہ جی آج اذان کا سب ہوگا, سب نے ککڑو اذان دینا. یہ میرا خاص میرا مقصد کہنے کا یہ ہے عمومی مدارس کے اندر جب تک نصاب تعلیم جس طریقے سے دینی مدارس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر عمومی تعلیم, ان کی بات ذرا مختلف ہے. میں چاہتا ہوں ان کی بات واضح کر دوں. جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کے نظام کی جو دوئی ہے وہ کوئی حد نہیں, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس معاملے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ یہ عہد غلامی کی بدعت ہے. یعنی یہ جاوید صاحب نہیں کہہ رہے, یہ ابو الحسن علی ندوی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں, ٹکڑا دخل کیا پورا جملہ تو پورا, میں آپ کو پوری کتاب کا نام بتاتا ہوں. دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کا, مولانا مناظر احسن گیلانی ہے جن کا آپ حوالے تھے, انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے یا اسکول قائم کیا؟ میری بات سن لیجیے. مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے, وحدت تعلیم, اور وہ ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. نہیں, وحدت تعلیم کا کوئی ہم انکار نہیں کرتے, لیکن جب عمومی مدارس میں 12 سال ایک لڑکا پڑھے گا, اس کو قطعاً جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ دینی مدارس کے اندر پڑھے, الا یہ کہ کوئی تبلیغی مل جائے, تبلیغی جماعت میں سے وابستہ ہو جائے, یہ دینی حلقوں سے وابستہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. چونکہ ہمارے یہاں بالکل دو فکر الگ الگ پڑھائے جا رہے ہیں. یا تو یہ ہے کہ ہمارے عمومی اسکولوں کے اندر دینی مزاج کی قرآن, اب آپ بتائیں کہ ایک طالب علم میٹرک پڑھ لیتا ہے, اس کو کیا دینیات کی نازلہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. میٹرک کرنے والا طالب علم نازلہ قرآن پاک نہیں جاتا. اب جب وہ 12 سال پڑھ لے گا جس کو نازلہ قرآن پاک نہیں آئے گا, وہ کس طرح عالم بنے گا؟ آپ خود بتائیں. آپ اگر یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھ لیں کہ میٹرک کا طالب علم جو ہے وہ نازلہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اجازت ہے مجھے میں اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر عرض کرتا ہوں. دیکھیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ ہماری عمومی تعلیم کے نقائص کیا ہیں, وہ اپنی جگہ دور کرنے کی چیز ہے, لیکن صحیح اصول کیا ہے؟ صحیح اصول کیا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی تفریق قائم رہنی چاہیے. صحیح اصول یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ہی نظام ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. نہ اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق قائم رہنی چاہیے, نہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق قائم رہنی چاہیے. یہ تفریق کیسے ختم ہوگی؟ یہ تفریق اس طرح ختم ہوگی کہ 12ویں جماعت تک آپ کی عمومی تعلیم لڑکے کو اس قابل بنا دے کہ اگر وہ عالم بھی بننا چاہے تو آگے جا سکے. کیسے بنے گا؟ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ سائنس کے لیے, جس طریقے سے ہیومینٹیز کے لیے آپ الگ الگ گروپ بناتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی آپ کو کہ آپ طالب علم کو ایک جگہ سے شروع کریں گے, 8ویں جماعت کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ہیومینٹیز گروپ پہ چلا جائے, آپ کہتے ہیں یہ سائنس گروپ پہ چلا جائے, آپ کہتے ہیں یہ پری انجینئرنگ میں چلا جائے, آپ کہتے ہیں یہ پری میڈیکل میں چلا جائے. ایسے ہی طالب علم کو اس بات کے انتخاب کا موقع دیجیے, وہ دینیات گروپ کو اختیار کر لے. وہ اسی اسکول کے اندر دینیات کی چیزیں پڑھے گا, عربی زبان پڑھے گا, وہ بنیادی چیزیں پڑھے گا جس کے لیے ایک عالم بننے کے لیے اس کو آگے کچھ مضامین رکھنے ہیں. 12ویں جماعت کے بعد آپ اختصاصی تعلیم کے مدرسے قائم کریں. اب رہ گئی یہ بات کہ اس نوعیت کا ہمارا عمومی تعلیم کا نظام ابھی نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, تو علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی درسگاہیں قائم کریں جنہوں میں پہلے 12 سال کی عمومی تعلیم کے الگ نظام میں طلبا کو پڑھایا جائے, اپنے اہتمام میں قائم کریں. ایسے مدرسے میں آپ کو یعنی دنیاوی تعلیم کے مدرسے ایسے بتا سکتا ہوں جن کے اندر بہت اچھا ماحول ہے, جن کے اندر بڑی عمدہ دینی تربیت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب سارے مدارس, دنیوی علوم کے مدارس کی بات کر رہا ہوں, ایسے اسکول سب حکومت قائم کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت ہے اس بات کی. 99% تو میرے نزدیک ایسے کرنا چاہیے کہ آپ 12 سال کی تعلیم کے ابتدائی مدرسے قائم کریں, ان مدارس کے اندر عمومی تعلیم سے ابتدا کریں, ان کے اندر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ طالب علم کو اس جگہ پر لے جائیں کہ وہ FFSC کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ کریں, گزارش اگر میں اپنی بات مکمل کر لوں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس عمومی تعلیم کے بعد 12 سال کے بعد طالب علم اس قابل ہو کہ اگر اس یہ فیصلہ کرے کہ میرے والدین نے مجھے جس رخ پہ ڈالا تھا میں اس کے بجائے کوئی اور رخ اختیار کرنا چاہتا ہوں, تو اسے اس کا حق باقی رہے, تاکہ وہی لوگ دین کے عالم بنے جو اپنے فیصلے سے, اپنی رائے سے, سوچ سمجھ کر دین کے عالم بننا چاہتے ہیں. پھر اختصاصی تعلیم کے لیے آپ ادارے قائم کیجیے, 4 سال 5 سال 6 سال پھر بہت کافی ہوں گے. سر ایک سوال آپ ماسٹر کرا دیتے ہیں نا 6 سال کے اندر, بس کافی ہے. میرے نزدیک عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم میں وحدت پیدا ہو. انجینئر بننے والا طالب علم بھی اسی جگہ سے تعلیم شروع کرے, عالم بننے والا طالب علم بھی وہیں سے تعلیم شروع کرے, ڈاکٹر بننے والا طالب علم بھی وہیں سے تعلیم شروع کرے. ایک نظام تعلیم میں لوگ پڑھیں, اور جو قاعدہ ہے, میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ سب طلبا کو ہم انجینئر اور ڈاکٹر بناتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. عمومی تعلیم سے شروع کرتے ہیں, 8ویں جماعت کے بعد انتخاب کا
ایک حق دیتے ہیں, FA/FSC تک وہ تعلیم پانے کے بعد پھر میڈیکل کالج میں جاتا ہے. تو جس جگہ پر وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے اس جگہ پر اصل میں اس کو دینی تعلیم کی درسگاہ میں جانا چاہیے. عمومی تعلیم میں خرابیاں ہیں, بسم اللہ, بڑی اچھی بات ہے, آپ عمومی تعلیم کے اچھے ادارے خود قائم کر دیجیے. یہ جو جائز صاحب نے بات کہی کہ مدارس کے اندر یہ تمام چیزیں اب قائم ہو چکی ہیں. یعنی اب ہمارے یہاں عمومی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے, لیکن اس ماحول میں دی جاتی ہے کہ جہاں بچہ دینداری کے ماحول میں رہے. نہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کا پیرلل نظام بھی موجود ہے. اگر ہم بچوں کو عمومی تعلیم کے لیے عمومی مدارس میں بھیج دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے کبھی بھی دین نہیں سیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے وہاں کا ماحول یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کو موسیقی سکھائی جائے, وہاں کا ماحول یہ ہے کہ وہاں کرکٹ لازمی ہو, وہاں کھیل تفریح لازمی ہو, وہاں نمازوں کے اوقات نہ دیے جائیں اور اساتذہ دین کا مذاق اڑائیں. یہ عمومی تعلیم کی ڈاکٹر صاحب اس وقت بات کریں جس وقت نصاب تعلیم عمومی تعلیم کا ایسا ہو کہ جس کے اندر کچھ دین بھی ہو اور دنیا کی تعلیم, اور جو مدارس لیکن اس میں جو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں, لیکن موجودہ عمومی تعلیم کے بعد اگر آپ یہ چاہیں گے کہ 12 سال کے بعد طالب علم عالم بننے کے لیے آئے, وہ علماء کا مخالف تو پیدا ہوگا, موافق کبھی پیدا نہیں ہوگا. دینی مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نصاب سے گزرنے والا ایک شخص, ہمارے پاس تو دیکھیے جو معاشرے میں لوگ آتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی مسجد میں پڑھانے والے کو یا کسی عالم کو روک کے اس سے قرآن کی کوئی بات سمجھنا چاہیں تو قرآن کی آیات کا اکثر اسے فہم بھی نہیں معلوم ہوتا, اسے حدیث کا حوالہ دیں وہ بہت اطمینان کے ساتھ جو ہے غلط حدیث جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہے. یعنی پھر اس چلیے یہ تو ایک بعض علماء اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ایسا نہیں کرتے, لیکن یہ 100% ہے کہ کارل مارکس نے کیا کہا ہے, میک گل نے کیا کہا ہے, فرائڈ نے کیا کہا ہے, ایڈلر نے کیا کہا ہے, ایڈم اسمتھ نے کیا کہا ہے. یہ لوگ جو اس وقت دنیا پہ حکمران ہیں فکری طور پہ اس نے ان کا نام بھی نہیں سنے ہوتے. تو دنیا کے تعلیم کی چلیے اپنے نقائص ہیں, لیکن آپ کے مدرسے کا ایک عالم دنیا سے بالکل ناواقف ہوتا ہے, یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کس دنیا میں کھڑا ہے. جب وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے تو سوسائٹی لگتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے کان بند ہے, وہ نہیں سن سکتی, وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا. میرا خیال یہ کہ سب سے بڑی بات آپ نے کبھی مدارس میں گئے نہیں, ایک بات تو یہ جن لوگوں کے نام لیے ہیں کیا آپ کے نام سے واقف کرایا جاتا ہے؟ اماموں کے نام لیے ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں مساجد کے امام 70% وہ ہیں جو غیر عالم ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھنے والوں کو ہم نے علماء سمجھ لیا ہے. ان کا تقرر کس بنیاد پر ہوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. فیصلہ کرنے والی وہ کمیٹیاں وہ تقرر کرتی ہیں جو مسجد میں سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں, مالی مدد کرتے ہیں, وہ کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے. جو آدمی تاجر ہوگا, اچھا یہ میں آپ کا استدلال مان لیا کہ وہاں پہ غلط لوگ ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیے باقی ہمارا نصاب تعلیم اتنا کافی شافی ہے. نہیں, میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. دیکھیے اس وقت دنیا میں فرائڈ حکومت کر رہا ہے, اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پر جس فحاشی کا ہم رونا روتے ہیں اس کو ویسٹ نے جسٹیفائی کر دیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ فرائڈ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب نصاب تعلیم جو ہمارا مرتب کیا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک سوال کرتا ہوں. ایک آدمی ڈاکٹر ہوں, آپ اس سے انجینئرنگ کے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم فحاشی کا رونا رو رہے ہیں, ہم اریانی کا رونا رو رہے ہیں, ہمارا میڈیا اس سے متاثر ہے. جس شخص نے اس کو فروغ دیا ہے اس کے فکر سے ہمیں واقفیت نہیں, ہم اس کا کیا مدارس جس بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں وہ بنیاد ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا. ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ دنیا کے نظام تعلیم کی, میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کچھ کہوں, اگلا سوال کروں. جاوید صاحب آپ کی اس ڈسکشن کے بارے میں رائے لے لیں تاکہ پھر بات ہم آگے بڑھائیں. بات ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں میرے پاس آگے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم میں وحدت ہونی چاہیے. اس وقت تعلیم میں, دنیاوی تعلیم میں یا ہماری عمومی تعلیم میں کیا خرابی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن تعلیم میں وحدت ہونی چاہیے, یہ ایک اصولی بات ہے. تعلیم ایک جگہ سے شروع ہونی چاہیے اور تمام شعبوں کے لوگوں کو اسی عمومی تعلیم کے بعد اختصاصی تعلیم کی طرف, اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ اصولی بات ہے. جب تک آپ یہ معاملہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے معاشرے میں دوئی اور تفریق ختم نہیں ہوگی. علماء میں اور عام لوگوں کے مابین جو اس وقت ابلاغ کے رشتے منقطع ہوئے ہیں یہ کبھی اپنی جگہ پر استوار نہیں ہوں گے, اور ہم ایک اور زبان بولتے رہیں گے, دوسرے لوگ ایک اور زبان بولتے رہیں گے. ہماری عمومی تعلیم کو بہتر ہونا چاہیے. اس میں کیا خامیاں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے, آپ اسے موضوع بنائیں گے تو میں بہت سی باتیں عرض کروں گا کہ اس میں کیا اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن یہ اصولی بات. دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دینی تعلیم کا آپ نظام بنائیں, وہ دیوبندی حضرات بنائے, وہ بریلوی حضرات بنائے, وہ حنفی بنائے, وہ شافعی بنائے,
اس میں قرآن مجید کو محور اور مرکز ہونا چاہیے. قرآن مجید دین میں یہی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے. چنانچہ اس کو اسی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے. تعلیم میں روح کی طرح اس کو اترا ہوا ہونا چاہیے. پورے قرآن مجید کے اوپر لوگوں کی ایک نظر ہو, وہ جانے کہ اس کتاب پر کیا کام ہوا ہے, مختلف اہل علم میں کیا آراء دی ہیں. دین کے عالم کی حیثیت سے ان کا قرآن مجید کا علم بہت گہرا, بہت وسیع اور مرکز اور محور مان کر قرآن کو باقی علوم کی تعلیم ان کو دینی چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دینی علوم کی درسگاہوں میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک طالب علم آزادی فکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھ سکے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک آپ تقلید کے اصول کو ایک عالم کے لیے بھی لازم رکھیں گے, عام آدمی کے لیے تو مجبوری ہوتی ہے, ظاہر ہے اس نے کسی صاحب علم کی بات ماننی ہے اور وہ اس سے مسئلہ پوچھ کر یا بات معلوم کر کے اس پر عمل کرتا ہے, لیکن ایک عالم کو بھی اس اصول کا پابند کرنے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک عالم کے لیے یہ ہے کہ وہ دین کو جس طرح کے استدلال سے سمجھا جانا چاہیے سمجھے, اور جب آپ استدلال سے سمجھنے کا راستہ اس کے لیے کھولیں گے اس کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں, جس کا آپ نے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدائش کے لحاظ سے حنفی ہو لیکن وہ امام شافعی کے استدلال کو زیادہ کبھی سمجھے, وہ امام مالک کے استدلال کو زیادہ کبھی سمجھے. یہ تبھی ہوگا جب دینی مدارس میں بھی یہ فضا پیدا کی جائے گی, دینی علوم کی درسگاہوں میں بھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنے عمدہ طریقے سے ان تمام چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے کہ ایک طالب علم واقعی سمجھ لے کہ مسائل کیا تھے, اختلافات کیسے پیدا ہوئے, مختلف مکاتب فکر کیسے بنتے ہیں, ان کی آراء کیا ہیں, اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ وہ جس نقطۂ نظر کو چاہے بعد میں اختیار کرے, وہ حنفی ہے تو شافعی ہو جائے, شافعی ہے تو مالکی ہو جائے, مالکی ہے تو حنبلی ہو جائے. اگر اس معاملے میں مزید کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں, تاکہ ہمارے ہاں اس درجے کے اسکالر پیدا ہوں جو پہلے اس امت کا ترہ امتیاز رہے. امام غزالی کی طرح کے لوگ, امام رازی کی طرح کے لوگ, زمخشری کی طرح کے لوگ, ابو حنیفہ, شافعی, مالک احمد بن حنبل کی طرح کے لوگ, ابن تیمیہ اور ابن قیم کی طرح کے لوگ, وہ جلیل القدر لوگ پیدا ہوں. جو آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے دینی مدارس میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں ابھی تک فلسفے, منطق اور بعض دوسرے جدید علوم کی تعلیم قدیم طریقے سے دی جاتی ہے. دنیا میں یہ علوم کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اصل میں آپ نے اسی کی جانب اشارہ کیا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب تک ان علوم کے بارے میں یہ نہیں ہے مسئلہ کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کو انجینئرنگ کو بھی جاننا چاہیے, نہیں, دین کے عالم کا معاملہ بالکل الگ ہے. دین کے عالم کو ان علوم کو ضرور جاننا چاہیے جو علوم دین کے ساتھ براہ راست متعلق ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر فلسفہ ہے, نفسیات ہے, معیشت ہے, منطق کی بعض چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اثر پڑتا ہے سوسائٹی کے اندر. ان کے ماہرین دین پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ان کو علم ہونا چاہیے. ہمارے پرانے دینی مدارس کے نصاب میں صرف قرآن حدیث ہی نہیں پڑھایا جاتا تھا, اس کے ساتھ اس زمانے کے جدید علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. تو اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے کہ جدید علوم کا اتنا فہم, جیسے آپ نے فرائڈ کا ذکر کیا, ایڈلر کا ذکر کیا, مارکس کا ذکر کیا, یعنی ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کام پہ اصولی نظر ہونی چاہیے. یہ دنیا کے باقی علوم میں بھی اختیار کیا جاتا ہے, یعنی دنیا میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج یہ دیکھیے, ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم زاہد الراشدی صاحب, انہوں نے ایک بڑا طویل سلسلہ مضامین لکھا اور اس میں انہوں نے علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ از راہ کرم مدافعت کے انداز سے نکلیے اور یہ دیکھیے کہ اس وقت کی ضرورتیں کیا ہیں. آپ کو زبانوں کا کیا علم ہونا چاہیے, آپ کو جدید چیزوں سے کتنی واقفیت ہونی چاہیے, سوسائٹی کے چاہیے, آپ کو جدید چیزوں سے کتنی واقفیت ہونی چاہیے, سوسائٹی کے ساتھ آپ کے بلاک کا رشتہ کیسے قائم ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ مستشرقین نے کیا کیا اعتراضات کر دیے ہیں, ہماری نئی نسلیں کن چیزوں سے واقف ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کے ذرائع نے کیا دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں. ان کے ذہنوں میں ایک جنگل اٹھ چکا ہے اس وقت اعتراضات کا. آپ اس کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ان علوم سے بھی آپ کی واقفیت نہ ہو. تو میرے نزدیک یہ چند باتیں ہیں جن کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے دینی مدارس بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں, کسی کا استخفاف مقصود نہیں ہے, لیکن یہ بنیادی خامیاں ہیں اس نظام میں, اور جب تک یہ سوالات کے اس وقت تک آپ کوئی توقع نہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین, دینی مدارس کے حوالے سے آج ہم نے ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے. کئی اہم باتیں ہیں جو آج نکھر کر سامنے آئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو واضح ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی ابھی یہی چیزیں ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنا ہوگی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسی پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد بڑی قدیم روایت رہی ہے اور اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. آج یہ دیکھیے کہ جو آپ کی جامعات ہیں, جامعات ہے مثال کے طور پر 1200 سال پہلے قائم ہوئی, اسی طرح جامعہ کیروان ہے, اسی طریقے سے جامعہ احمد بن طولون ہے, اس طرح کی بہت سی جامعات ہیں. ان کی بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں طلبہ آتے تھے جلیل القدر اساتذہ اور اہل علم کی خدمات میں